السلام علیکم۔ ایک برطانوی اخبار نے الزام لگایا ہے، بلکہ الزام نہیں منافقت کی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کی حکومت کرد آبادی کی مسلسل نسل کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ترکی نے 9 اکتوبر کو شام میں کرد نسل کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کیا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں جانی نقصان جو ہوا سو ہوا، مگر 1,90,000 کرد باشندوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اس مہم میں سیرین نیشنل آرمی کے عناصر شامل تھے، جو کردوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ترک فوجی آپریشن کے نتیجے میں نقل مکانی کرنے والے کردوں کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئیں، جن میں المیوں کی کئی کہانیاں موجود ہیں۔ ترک فوج نے کردوں کے خلاف وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں بچے جاں بحق ہو گئے۔ ممنوعہ اسلحے کے استعمال سے ہلاک اور زخمی ہونے والوں سے ہسپتال بھر گئے۔ عام شہریوں کے خلاف اس طرح کے مہلک ہتھیاروں اور جنگی حربوں کا استعمال نسل کشی کی بدترین شکل ہے۔ وائٹ فاسفورس ایسا اسلحہ ہے جس کے استعمال پر عالمی سطح پر پابندی عائد ہے۔ ایسے ممالک جو جنگوں میں وائٹ فاسفورس کا استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا میں تنقید اور مذمت کا سامنا کرتے ہیں۔ شام کے سرحدی علاقے میں روجا فاک میں 18 لاکھ کرد باشندے آباد ہیں۔ ترکی نے ان کرد باشندوں کو وہاں سے نکال باہر کرنے کی غیر انسانی مہم شروع کر رکھی ہے۔ ترکی کی طرف سے کردوں پر دہشت گردوں کے ساتھ تعلق کا الزام عائد کر کے اسی الزام کی آڑ میں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ اہل مغرب خود منافق ہیں، جو کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کی نسل کشی کرتے آ رہے ہیں، اب یہی الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں۔ کئی دہائیوں سے اہل مغرب کرد کارڈ کو عالم اسلام کے خلاف پوری شدومت کے ساتھ استعمال کرتے آئے ہیں، لیکن شاید اب ترکی کے صدر طیب اردوان کی سیاسی بصیرت اور حوصلہ مندی سے وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ کرد قوم مغرب کے استعماری، منافقانہ اور استعالی شکنجے سے جان چھڑا کر ایک بار پھر سے اپنی پرانی عظیم الشان تاریخ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر طیب اردوغان شام میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا سادہ سا مطلب ہی یہ ہوگا کہ کرد کارڈ عالمی طاقتوں کے ہاتھوں سے مکمل طور پر نکل جائے گا، اور اس امر واقعہ کو روکنے کے لیے ہی پورا اہل مغرب امریکہ کی سربراہی میں ترکی کے خلاف صف آرا ہونے جا رہا ہے۔ فی الحال جس طرح سے مغربی میڈیا میں کرد قوم اور ترکی کی شام میں کی جانے والی عسکری کارروائی کو منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اس سے اہل اسلام کی صفوں میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرد قوم اور ترکی کے مابین ہونے کیا جا رہا ہے۔ کرد قوم اور ترکی کا مستقبل سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک نظر کرد قوم کی تاریخ پر ضرور ڈال لینی چاہیے، تاکہ ہمیں مغربی پروپیگنڈے کے برعکس بالکل درست اور راست رائے قائم کرنے میں آسانی ہو سکے۔ یاد رہے کہ کردوں کا شمار آریائی قوم کی ہندی یورپی نسل میں ہوتا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے مختلف ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ کرد قوم بیک وقت عراق، ایران، ترکی، شام اور سابق سوویت یونین کے مختلف ممالک میں آباد ہے، جبکہ کردوں کے بعض گروہ لبنان، یمن، پاکستان اور یورپی ممالک خاص طور پر جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ میں بھی رہتے ہیں۔ دنیا میں واحد قوم کرد ہے جو 3 کروڑ سے زائد آبادی کے باوجود بھی اپنی قومی شناخت یعنی ریاست کے حق سے محروم ہے۔ اگر جغرافیائی طور پر کردوں کے علاقے کا نقشہ پیش کیا جائے تو اس نقشے کی شمالی سرحدیں ایران، ارمینیا اور ترکی کی سرحدوں سے لگتی ہیں۔ جنوب میں ہمرین پہاڑی علاقہ آتا ہے، جو بغداد و بصرہ اور عثمانی موصل کے درمیان واقع ہے، جبکہ کرد خطے کی مشرقی سرحد ایران کے علاقے کردستان کے آخر تک پھیلی ہوئی ہے، اور مغرب میں ترکی کا صوبہ ملاتیا آتا ہے۔ کردستان کا لفظ پہلی دفعہ 12ویں صدی عیسوی میں وجود میں آیا، جب سلجوقی خاندان حکمرانی کر رہا تھا۔
سلجوقی بادشاہ نے خطے کا مغربی حصہ الگ کر کے اس علاقے کا نام کردستان رکھا اور اپنے قریبی دوست سلمان شاہ کو اس کا حاکم بنا دیا۔ ماضی کا کردستان آج بنیادی طور پر 3 ملکوں میں بٹ چکا ہے، عراق، ایران اور ترکی کے علاوہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ شام میں واقع ہے۔ ترکی کے 90 صوبوں میں سے 19 صوبے کرد آبادی کے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کرد اسلام سے قبل فارس کے حکمرانوں کے زیر دست تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہونے لگا تو مسلم فاتحین اور کردوں کے روابط استوار ہوئے، خاص کر جب مسلمانوں کا لشکر قادسیہ میں ایرانی افواج کو شکست سے دوچار کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اکثر کرد علاقے اسی وقت مختلف صلح ناموں کے نتیجے میں فتح ہوئے۔ صرف چند علاقوں میں کردوں نے سخت مزاحمت کی، مگر بالآخر انہیں سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ سن 21 ہجری میں اکثر کرد علاقے اسلام کے حلقے میں داخل ہو چکے تھے۔ کردوں کی اکثریت اپنی مرضی سے مشرف با اسلام ہوئی اور مسلمان ہونے کے بعد کردوں نے اسلامی فتوحات میں قابل ذکر اور نمایاں کردار ادا کیا۔ کرد قوم میں اسلام کی حقیقی روح موجود تھی، جنہوں نے خلافت اسلامیہ کی فوجوں میں ہر اول دستے کا کام کیا۔ شاندار تاریخ رکھنے والی کرد قوم کا سب سے قابل فخر کارنامہ صلاح الدین ایوبی جیسے جلیل القدر قیادت کا پیدا کرنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلاح الدین کی صلیبی جنگوں کا حساب چکتا کرنے کے لیے ہی اہل مغرب نے کردوں کو ایک منظم سازش کے تحت پہلے الگ الگ کیا گیا اور پھر انہیں مسلمان ریاستوں کے خلاف لڑنے کے لیے اکسایا۔ عثمانی خلافت کے درمیان کردستان کی پہلی بار تقسیم کے بعد ان 2 حکومتوں کے درمیان ہمیشہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، جو 3 صدیوں تک جاری رہیں۔ کرد عوام ان لڑائیوں کے ایندھن بنے رہے۔ اس کے علاوہ کردستان کی دوسری تقسیم جو سائکس پیکورڈ 1916 معاہدے کے نتیجے میں ممکن ہوئی، کرد قوم مزید تتر بتر ہو گئی اور اہل مغرب کے ٹارچر، جبری جلاوطنی اور تشدد کرد قوم پر پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ سائکس پیکورڈ معاہدے کے بعد کردستان کا مستقبل مکمل طور پر تاریک ہو گیا تھا۔ عثمانی خلافت کے زیر اثر کردستان 3 حصوں میں بٹ گیا۔ تاریخی کردستان کا سب سے بڑا حصہ ترکی کے ساتھ ملحق ہوا اور اس کا رقبہ 2,30,000 مربع کلومیٹر ہے۔ دوسرا حصہ عراق کے حصے میں آ گیا، جس کا رقبہ 80,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ ایرانی کردستان کا کل رقبہ تقریباً 1,25,000 مربع کلومیٹر ہے۔ کردی بولنے والوں کا خطہ برطانیہ، ہالینڈ، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک کے کل رقبے سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جدید دنیا نے کبھی کرد قوم کو کسی ایک جگہ سکون سے نہ رہنے دیا۔ یہ کرد ہی تھے جنہیں سب سے پہلے صدام حسین کی فوج کے ساتھ لڑایا گیا، پھر انہیں شام میں بشیر الاسد سے نبرو آزما ہونے کے لیے اتار دیا گیا، جبکہ کرد قوم کو ترکی کو کمزور کرنے کے لیے بھی مسلسل استعمال کیا جاتا رہا۔ طیب اردگان نے کرد قوم کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے پختہ عہد کر لیا ہے، اور طیب اردگان کرد قوم کی ایک بڑی قیادت کو اپنا ہم نوا بنا کر ترکی کی پارلیمنٹ میں عملی طور پر شامل کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، جبکہ کرد قوم کو بھی طیب اردگان کے ساتھ اتحاد میں ہی اپنی بقا نظر آنا شروع ہو گئی۔ لیکن عالمی قوتیں کسی بھی صورت نہیں چاہتی کہ کرد قوم ایک بار پھر سے عالم اسلام کا دستے بازو بنے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ایام میں کون غالب آتا ہے۔